أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ بدبختوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر نیک بخت لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ ہر انسان کی خواہش جنت میں جانے کی ہوگی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتے ہی جو بھی دل میں خیال کرے گا یہ چیز اگر ہوتی فوراً وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ٹوائلٹ، بیت الخلاء، پیشاب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جنت میں کھانے پینے کے بعد بیت الخلاء، پیشاب، پاخانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد ایک ڈیکار آتی ہے تو وہی جنت میں وہی ڈیکار جو ہے وہی پیشاب پاخانہ کا کام کرے گی۔ یعنی انسان کو جنت میں پیشاب پاخانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ڈیکار آئے گی، وہی پیشاب ہے، وہی پاخانہ ہے۔ اللہ اکبر! وہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں، ہر انسان کی خواہش ہوگی میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے گی، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یہ استثناء بھی عصاتم اہل ایمان کے لیے ہے، یعنی نافرمان مومن۔ اب آپ کہیں گے کہ مومن بھی ہے پھر نافرمان کیسے ہے؟ تو اس حساب سے ہے کہ کچھ لوگ دیکھیے نیکی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے تھوڑا برائی بھی کر لیتا ہے، تو یہی نافرمان مومن ہے۔ یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں رہے ہوں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ حصہ یا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا۔ جو لوگ نافرمان مومن ہوگا ان کو سب سے پہلے جہنم میں عذاب یا جہنم میں سزا بھگتنا پڑے گا، پھر اس کے بعد پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب تک انبیاء اور رسول اور اہل ایمان کی سفارش نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن ایک شخص نہ جنت میں جا رہا ہے نہ ہی وہ جہنم میں جا رہا ہے، دونوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ اب اس کو ایک نیکی چاہیے، ایک ثواب چاہیے، تبھی جا کر کے وہ جنت جا سکتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ جاؤ جنت میں تمہارے باپ ہے، جاؤ جنت میں تمہاری ماں ہے، اس سے ایک نیکی لے لو، اس سے ایک ثواب لے لو۔ وہ جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے ایک نیکی دے دو، تو اس وقت کہے گا کہ تم میرا کوئی نہیں ہو، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا۔ ایسے کرتے کرتے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس آئیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت نہیں ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر جب اللہ کی اجازت ہوگی تو اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد رأسک ارفع رأسک،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا اور تو مانگ کیا مانگتا ہے. اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک نیکی کے لیے اللہ رب العالمین سے اجازت لے گا. اور تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اللہ کے نبی کو بھی یہ حکم نہیں ہوگا کہ وہ آ کر کے سفارش کر لے. جب تک اجازت ہوگی تبھی جا کر کے کوئی نبی اور کوئی رسول یا اہل ایمان سفارش کریں گے. تو پتہ یہ چلا کہ کچھ عرصہ جہنم میں گزرنے کے بعد پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں. اب آگے چلتے ہیں. غیر مجذوذ، عطاءً غیر مجذوذ. تو غیر مجذوذ کے معنی ہے غیر مقطوع، یعنی نہ ختم ہونے والی عطا. اس جملے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا یہ دخول عارضی نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. یعنی ایک مومن اگر ہے گناہ کیا ہے تو جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد اللہ رب العالمین جب اس کو جہنم سے نکالے گا پھر جنت میں داخل کرے گا تو پھر وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا، پھر وہ جنت میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، اس میں کبھی بھی انقطاع نہیں ہوگا، منقطع نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا. اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت میں ساری چیزیں دی جائیں گی. ایک انسان کے دل میں جو بھی خواہش ہوگا، شاید کہ میں فلاں جگہ گھومتا یا یہ چیز میں کھانے پینے کا اگر ہوتا، تو دل میں صرف انسان ارادہ کرے گا اللہ رب العالمین وہ حاضر کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.